بھاری ہو رہے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے بمشکل سے خود پر زور دیتے اپنی سبز آنکھیں کھولی تھی۔ گپ اندھیرے کے سبب پہلے پہل اسے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا۔ جسم میں عجیب درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ ذہن کے پردے پر کل رات کے مناظر بڑی تیزی سے لہرائے۔ وہ شام کے وقت روپ کے لیے کیک لے کر مارکیٹ سے نکلا تھا جب گاڑی میں بیٹھے اسے عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ الرٹ ہو پاتا کسی نے پوری قوت سے اس کے سر کے پچھلے حصے میں کچھ مارا تھا۔ بدر لمحوں میں حواس کھوتے بے ہوش ہوا۔ اس کے بعد سبز آنکھیں اس اندھیری کوٹڑی میں کھلی تھی۔ دونوں ہتھیلیاں زمین پر جمائے وہ بمشکل ہی ہمت کرتے اٹھا۔ سر میں درد کی لہر دوڑی۔ وہ سر کو ہاتھ سے تھامے اپنی سرخ پڑتی سبز آنکھوں سے اس کھنڈر نما جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس اسے چیخوں کی دردناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کئی لڑکیاں درد اور تکلیف کے سبب بری طرح سے کراہ رہی تھی۔ اس وحشت ناک ماحول میں بدر عالم شاہ کا دم گھٹنے لگا۔ حواس بحال ہوتے وہ چاروں طرف بے سبب بھاگا تھا۔ کوئی ہے؟ اس کی آواز اس کمرے کے چار دیواری سے ٹکرا کر اسی تک واپس لوٹی۔ وہ حواس باختگی میں گھبراہٹ سے آگے پیچھے دیکھتا، اپنے چہرے پر آتے پسینے کو صاف کرتا۔ لب بھیج گیا تھا، درد سے پورا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہیں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ذہن میں صرف ایک سوال تھا، وہ کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کون ہے جس نے اسے یوں اٹھایا تھا؟ آپ مجھے دے دیں اسے، میں اس کا ڈریس چینج کر دیتی ہوں۔ اپنے قریب کسی نسوانی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں خون کی سرخیاں سمیٹے اس نے سپاٹ چہرے سمیت اس لڑکی کو دیکھا جو کب سے اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ماں ہوں اس کی، زرار پاشا خان کے۔ آپ ماں ہیں اس کی؟ زرار پاشا خان کے دبے دبے لہجے کی گھرراہٹ پر وہ لڑکی کچھ سہمی تھی۔ اس کے انداز میں وحشتیں ٹپک رہی تھی۔ بے ساختہ ہی وہ خجل پڑتی سر نفی میں جھٹک گئی تھی۔ میں باپ ہوں اس کا، میں اپنی بیٹی کا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ اگر عزت چاہتی ہو تو اب مجھے نظر نہیں آنا، گاٹ اٹ؟ خشک لہجے میں کہتے اس نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا جو سوری کرتے فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ گہری سانس بھرتے زرار نے ایک نگاہ نور آئینہ کو دیکھا جو آنکھیں پھیلائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ زرار کے دیکھنے پر وہ فوراً سے مسکرائی تو بے ساختہ ہی زرار پاشا کے لبوں پر مسکراہٹ امڈ آئی۔ آنکھیں ایک پل کو بھیگی تھی۔ نور آئینہ کے ننھے وجود کو بازو میں جکڑتے وہ اس کی پیشانی کو چومتے اسے سینے میں بھیج گیا تھا۔ میری شہزادی۔ ہونٹ زیر لب ہیلے تھے اور ٹھنڈی آہ بھرتے وہ دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ زرار بے قراری سے اٹھ کر ڈاکٹر تک گیا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ ڈاکٹر نے گہری سانس بھرتے اس کو دیکھا جو شکست خوردہ سی کیفیت میں اپنی بچی کو اٹھائے خوفزدہ سا کھڑا تھا۔ اوور آل شی از فائن مسٹر خان، مگر ان کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے۔ بہت بے دردی سے مارا گیا ہے انہیں۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی تب تک ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ دعا کریں ان کی یادداشت پر کوئی اثر نہ پڑے، سنجیدگی سے کہتے ڈاکٹر اسے ایکسکیوز کرتے وہاں سے جا چکی تھی۔ زرار گہری سانس بھرتے ایک نگاہ دروازے پر ڈالے، دھیمے قدم اٹھاتے آگے کو بڑھا۔ ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتے وہ گھبراہٹ زدہ سا ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی نعمت شاہ پر نظر پڑتے زرار نے آنکھیں بے بسی سے بند کر لی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ خود پر ضبط کرتے آگے بڑھا۔ بیڈ کے قریب جاتے وہ جبڑے بھینچ کر نعمت شاہ کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر خراشیں تھی۔ پورا چہرہ سوجا ہوا تھا، ایک طرف سے ہونٹ پھٹ کر رنگت نیلی پڑی تھی۔ پورے چہرے پر جا بجا نشانات تھے۔ ماتھے پر سفید پٹی لپٹے دیکھ کر زرار نے تکلیف سے رخ موڑا تھا۔ نہ جانے وہ کب تک اکیلی لڑتی رہی تھی، کیا کچھ سہا تھا اس نے۔ ہونٹ کو چلتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سمیت بیڈ کے قریب گیا اور اپنا داہنا ہاتھ نعمت کے چہرے پر آئے زخموں پر پھیرنے لگا۔ پورا وجود لہو لہان ہو کر رہ گیا تھا جیسے۔ شدت ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سمیت وہ آہستگی سے جھکتے اپنے ہونٹ نعمت کی پیشانی پر ثبت کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری خانم، میں وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ نعمت کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑتے وہ بے بسی سے دھیمے لہجے میں بولا۔ سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے ایک پل کو دھند چھائی تھی۔ مگر میں وعدہ کرتا ہوں جس کسی نے بھی میری نعمت کا یہ حال کیا ہے اس کی زندگی اس پر تنگ کر کر رکھ دوں گا۔ میں ایسی موت دوں گا اس کو، ہر ایک شخص کو وہ موت سے خوف کھائیں گے۔ ایسی موت دوں گا ہر ایک اس شخص کو کہ وہ موت سے خوف کھائیں گے۔ جبڑا انتہائی حد تک بھینچتے وہ دبے دبے لہجے میں گھرایا، آنکھوں میں سرد پہن تہرنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا کر رکھ دے۔ نعمت کے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے چھوتے وہ اس سے دور ہوا مگر اچانک اسے رکنا پڑا۔
اس کے ہاتھ پر نعمت کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ زرار بے چینی سے اس کو دیکھ رہا تھا جو بے ہوشی میں بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے رہی تھی۔ وہ نور کو گود میں اٹھائے وہیں بیڈ پر ایک جانب نور کے قریب بیٹھا، اس کا ہاتھ اب بھی نعمت کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ وہ اب ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر پہلے بے چینی کے تاثرات اسے قریب سے محسوس ہوتے ہی ختم ہو گئے تھے۔ چہرے پر ڈھیروں سکون دیکھ کر زرار پاشا خان لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انسپکٹر باقر ہوں اور آپ غالباً ماجد۔ مردان خانے میں داخل ہوتے ماجد کے سلام کے جواب پر وہ سنجیدگی سے متصفر ہوا تھا۔ ماجد نے مسافہ کرتے گہری سانس بھرتے سر اس بات میں ہلا ڈالا۔ جی ہاں، میں ہی ہوں، کہیے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کیا کوئی ضروری کام تھا آپ کو؟ نشست سنبھالتے ہی وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ جی ہاں، مجھے آپ سے آپ کے بھائی زرار پاشا خان کی بابت پوچھنا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس وقت وہ کہاں مقیم ہے؟ مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے۔ باقر نے حتی المکا لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ماجد کے ماتھے پر الجھن سے بل سمٹے۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے آپ کو؟ میرا مطلب آپ مجھ سے شیئر کر دیں۔ دراصل وہ اپنی وائف اور بچی کے ساتھ ٹور پر گیا ہے، تو آپ کی ملاقات ابھی ممکن نہیں ہے۔ ماجد نے بڑے ہی سوچ سمجھ کر بات سنبھالی۔ وہ کسی بھی طور زرار پاشا خان کی بابت کوئی بھی معلومات شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے مسٹر خانزادہ۔ اس وقت آپ کی بھابھی اور ان کی بچی کی جان خطرے میں ہے، اور ہمیں اسی سلسلے میں ان سے بات کرنی ہے، اور مجھے آصال آغا شاہ نے بھیجا ہے۔ وہ خود آنا چاہتا تھا مگر کسی ایمرجنسی کے تحت وہ نہیں آ سکا۔ پلیز آپ مجھے آگاہ کر دیں، اس وقت زرار پاشا خان کہاں ہے؟ ہمارا ان سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ باقر نے بے حد تحمل اور بردباری سے دھیمے لہجے میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ماجد چونک کر حیرت سے انسپکٹر کو دیکھنے لگا۔ دیکھے بات جو بھی ہے، مگر مجھے پہلے زرار سے بات کرنا ہوگی۔ اس کی اجازت ہوگی تو ہی میں آپ کو اس کی کرنٹ لوکیشن بتا پاؤں گا۔ فی الحال آپ چلے جائیں، میں زرار سے بات ہوتے ہی آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے بات چیت کر کے مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ یہ رہا میرا فون نمبر، مجھ سے کانٹیکٹ لازمی کریے گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ اپنا موبائل نمبر خانزادہ کی جانب بڑھاتے باقر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ ایسے کچھ کھائے پیے بنا نہیں جا سکتے، آپ بیٹھے، بس چائے آ رہی ہے۔ خانزادہ فوراً سے اٹھا تھا اور باقر نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ پھر کبھی مسٹر خانزادہ، فی الحال میرا جانا ضروری ہے، باقر سنجیدگی سے کہتا لمبے لمبے ڈاگ بھرتے مردان خانے سے باہر نکل گیا۔ ماجد کئی لمحوں تک لب بھینچے کسی غیر مروع نقطے کو گھورتا گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بی بی جی، بیگم سائیں کا حکم ہے کہ آپ اندر چلی آئیں۔ باہر شام ہونے کو ہے، ایسے میں آپ کا اکیلے یہاں ٹہلنا مناسب نہیں ہے۔ لان میں ٹہلتی محمل کی جانب آتے سغرا نے نہایت ہی مؤدبانہ لب و لہجے میں محمل قریشی کو نفیسہ شاہ کا حکم سنایا تھا۔ ارے میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ نوری بھی تو ہے۔ نیلی آنکھیں چپکا کر وہ بڑی خوشگواری سے پاس کھڑی نوری کو دیکھتے بولی تھی۔ نوری نے تائیدی انداز میں سر ہاں میں ہلایا۔ آپ ان سے کہیے کہ بس میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، محمل تحمل سے کہتی۔ اب رخ موڑ کر دوسرے کونے کی سمت بڑھنے لگی۔ ڈھلتی دھوپ کی سنہری کرنیں اب رنگت بدل رہی تھی۔ سرخ اور سفید پاؤں گھاس کی دبلیس چادر پر کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ نوری بنا آنکھیں چپکائے محمل کو دیکھ رہی تھی، جس کا بے تحاشا حسن محبوط کر دینے والا تھا۔ دیوار کی سمت کسی ہلچل کا احساس ہوا۔ نوری، دیکھو، ایسے لگتا ہے وہاں کوئی ہے۔ محمل گھبرا کر دیوار کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ جی بی بی جی، نوری فوراً سے کہتے اسی سمت بڑھی تھی۔ پودوں کے بیچ سے ہوتے وہ دیوار کے پاس اس کونے کی جانب بڑھی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ جمائے اسے قابو کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نوری ہوش و حواس کھو گئی تھی۔ جسے زمین پر پھینکتے وہ شخص اب ایک طرف ہوتے پودے کی اوٹ میں چھپا، اس کے ہاتھ بڑے ہی محتاط انداز میں دور کھڑی محمل کو دیکھ رہے تھے۔ نوری کو واپس نہ آتے دیکھ محمل مضطرب سی کیفیت میں اسے پکارتے اسی سمت آئی تھی۔ اس کے ایک ایک قدم پر اس کی نظریں کسی چیل کی طرح گڑی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے ہی پودوں کے حصار میں داخل ہوئی، ان تین چار آدمیوں نے اسے دبوچ لیا۔ محمل دہشت زدہ سی حالت میں ان کی گرفت میں پھڑپھڑائی تھی، مگر بے سود۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، جس پر سر ہلاتے ہی کلوروفارم سے پہلے بھرا ہوا رومال اس کی ناک پر رکھ دیا گیا۔ محمل کی پھیلی آنکھیں ایک دم سے بند ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ان کی گود میں جھول رہی تھی۔ اپنے کمرے کے بالکنی میں کھڑی یہ منظر سرد چہرے سمیت دیکھتی سمینہ شاہ زیر لب مسکرائی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنی گاڑی میں تھی۔ وہ چاروں بڑی ہی آسانی سے ملازماؤں کے حلیے میں ہونے کے سبب محمل کو اس گاڑی تک لے گئے تھے۔
سمینا شاہ کے ہوتے ہوئے یہ کام بالکل آسان تھا۔ تم سب باہر جاؤ، گیٹ کے باہر انتظار کرو۔ ایک نظر محمل کے وجود پر ڈالتے وہ سنجیدگی سے بولتے گاڑی میں بیٹھی۔ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آج کے بعد تم اور تمہارے اس بچے دونوں کا کھیل ختم ہو جائے گا محمل۔ ایک نفرت آمیز نگاہ محمل قریشی پر ڈالتے وہ سرد لہجے میں پنکاری تھی۔ گاڑی شاہ حویلی کے حدود سے باہر نکلتے ایک سنسان راستے پر رکی۔ سامنے ہی شایان شاہ اپنے گارڈز کے ساتھ انہی کا منتظر کھڑا تھا۔ ختیجہ سینے پر ہاتھ باندھے سمینا شاہ کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مجھے یقین تھا چھوٹی ممانی آپ مجھے کبھی انکار نہیں کریں گی، وہ سمینا شاہ تک جاتی گہرا مسکرا کر بولی تھی۔ تم نے مجھے دھمکا کر اچھا نہیں کیا ختیجہ، اس کا حساب تمہیں چکانا پڑے گا۔ اپنے شانے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ برفیلے لہجے میں بولتی شایان کو گھورنے لگی، جس کے آدمی محمل کے بے ہوش وجود کو اس کی گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ یہاں تک میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، اب اور نہیں، آگے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اور ایک بات، اب یہ لڑکی حویلی واپس نہیں آنا چاہیے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتی وہ گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ ختیجہ نظروں سے اوجھل ہوتی گاڑی کو دیکھ کر گہری سانس بھرتے شایان کی جانب مڑی تھی۔ تمہیں یہ محمل چاہیے تھی اور مجھے آسان لگا، اب تمہارا اور میرا کام پورا ہو گیا ہے، خدا حافظ، ناگواری سے کہتی ختیجہ اپنی گاڑی کی سمت بڑھی تھی۔ شایان مسکرا کر مڑتا اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ گاڑی سٹارٹ کرو، سرد لہجے میں حکم دیتے اس نے مرر سے پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں محمل قریشی کا بے ہوش وجود اوندے منہ سیٹ پر پڑا تھا۔ دروازے پر دستک سنتے روپ شاہ بھاگ کر دروازے تک آئی، مگر ایک دم سے ہاتھ روک کے وہ لرزتی دروازے کے قریب ہوئی۔ کون ہے؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ بھیگی آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑتے وہ تھوک نکل کر پوچھنے لگے۔ رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ دن سے آسال کے منتظر تھی، جسے آنے میں جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے کھڑے دانیال جعفر نے ہونٹ کو چلتے دروازے کو دیکھا۔ اگر وہ اپنا تعارف بتاتا تو روپ شاہ کسی بھی قیمت پر دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ پیشانی کو کھرچتے گہری سانسیں بھرنے لگا۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں خیال آیا، آپ کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پلیز آپ دروازہ کھولیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ دانیال جعفر نے سنجیدگی سے کہتے ایک نگاہ دروازے پر ڈالی، مگر دوسری طرف سے اس کی توقع کے برعکس دروازہ نہیں کھلا تھا۔ لالا آپ کہاں ہیں؟ روپ شاہ کا موبائل فون بجا تھا۔ وہ بنا دانیال کی بات سنے ہی بھاگ کر صوفے تک گئی، جہاں آسال کا نمبر جگمگایا تھا۔ روپ بیٹا میں بس 5 منٹ تک تمہارے پاس ہوں گا، تم میرے آنے تک اندر ہی رہنا، اوکے؟ اوکے لالا، آپ جلدی آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ آنکھیں دوپٹے سے رگڑتے بھیگے لہجے میں بولی۔ دوسری طرف سے دروازے پر کھڑے دانیال جعفر موبائل پر رنگنگ پر کچھ چونکا تھا۔ موبائل فون نکالتے اس نے میسیجز دیکھے۔ وہ بچی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکی باس، میسیج پڑھتے اس کے دماغ کی شریانیں پھولی تھی۔ سر، اس لڑکے نے ہنگامہ مچا رکھا ہے، پلیز آپ جلدی سے آئیں، اسے قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے اڈے پر موجود آدمی کا میسیج تھا، بدر۔ وہ دانت پیستے دبے دبے لہجے میں غرایا، آنکھوں میں نفرت کی سرخیاں سمیٹے وہ انہی قدموں سمیت واپس مڑا تھا۔ ویسے بھی وہ روپ کے ساتھ زبردستی کر کے اسے خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اس کے شوہر کی موت کے بعد اس کا اور اس کے بچے کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ اس وقت یہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ چلو ڈرائیور۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ پرسوچ انداز میں سوچتے آنکھیں بند کیے۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ آسال آغا شاہ کی گاڑی اس گاڑی کے قریب سے گزری تھی، مگر دانیال آنکھیں بند ہونے کے سبب اسے نہیں دیکھ سکا۔ گاڑی سے نکلتے آسال بھاگ کر دروازے تک آیا۔ دروازہ نوک کیا۔ روپ دروازہ کھولو، میں ہوں آسال۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی ہوگی، اسی لیے وہ بلند آواز میں اسے پکارنے لگا تاکہ وہ اس کی آواز سے اس کو پہچان لے۔ روپ جو دروازے کی سمت ہی آئی تھی، آسال کی آواز سنتے اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ لالا، دروازے کے بیچ گھبرائے سے کھڑے اپنے لالا کو دیکھ کر وہ کسی بچے کی طرح اس کے سینے میں چھپی تھی۔ آسال آغا شاہ تو اس کی بکھری حالت، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر ہی دہل گیا تھا۔ روپ کی کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے متفکرانہ انداز میں پوچھنے لگا، جس پر روپ کی آنکھیں اور بھی تیزی سے بہنے لگی۔ لالا، عالم کو ڈھونڈ دے پلیز، نہیں تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ وہ شدت گریہ سے روتی آسال کو مزید پریشان کر گئی تھی۔ روپ ایسا نہیں کہتے گڑیا، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ بدر عالم جہاں بھی ہوگا بالکل ٹھیک ہوگا، تم فکر مت کرو، تمہارے لالا اسے ڈھونڈ لیں گے۔ آسال اس کے آنسو صاف کرتے اس کا سر تھپتھپاتے بولا تھا، جس پر روپ نے سر فوراً سے ہاں میں ہلا ڈالا۔ اپنے لالا پر تو اسے خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ لالا، مجھے حویلی جانا ہے،
یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے۔ روپ نے بھیگی نگاہیں اٹھائے آسال کو دیکھتے بے چینی سے کہا، جس پر آسال نے فوراً سے سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل، یہاں رکنے کی اب ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میڈیسن کہاں ہے تمہاری؟ آسال نظریں چاروں اطراف دوڑاتے شائستگی سے پوچھنے لگا۔ میں لاتی ہوں، روپ کہہ کر کمرے کی سمت بڑھی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرے سے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں بدر عالم شاہ اور روپ کے کچھ ڈریس اور اس کی میڈیسنز بھی تھی۔ چلیں، آسال نے اس کا سر تپتپاتے پوچھا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ آسال بیگ اس کے ہاتھ سے لیتے روپ کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکلا۔ گھر کو باہر سے لاک کرتے وہ دونوں گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی واپسی کے سفر پر گامزن ہوئی تھی۔ آسال آغا شاہ کا ذہن بھٹکا ہوا تھا، وہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا، جبکہ روپ گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بدر عالم شاہ کو یاد کر رہی تھی۔ مسٹر خان، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ عشاء کی نماز ادا کر کے ہسپتال کی مسجد میں گیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ جیسے ہی واپس لوٹا، ایک نرس بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ زرار نور آئینہ کو اسی نرس کے حوالے کر گیا تھا۔ وہ نور کو ان کی گود سے لیتا، تیز تیز قدم اٹھاتا اب ہاسپٹل کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے اس کی نگاہ چھت کو گھورتی نعمت شاہ پر پڑی۔ ہونٹ کو چلتے وہ بے بسی سے ایک پل کو وہیں رک گیا تھا۔ خود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا کر پاتا۔ مسٹر خان پلیز کم ان۔ ڈاکٹر کی نظریں اب اسی پر پڑی تھی۔ زرار ان کے مخاطب کرنے پر چونکا تھا۔ نور کو اٹھائے وہ گھبراہٹ زدہ کیفیت میں اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے بغور اس کے گھبرانے کا نوٹس لیا تھا۔ وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی۔ زرار پاشا خان کا رویہ صاف ظاہر کر رہا تھا وہ خود میں شرمندہ ہے۔ آپ اپنی ڈول مجھے دے دیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے مجھ سے لے لیجئے گا۔ ڈاکٹر نرسز وغیرہ کو اشارے سے کمرے سے باہر بھیجتی خود زرار کی جانب بڑھی تھی۔ نور آئینہ کو دیکھ کر وہ مسکرا کر کہتی، اس خوبصورت گڑیا کو اپنی باہوں میں بھرتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زرار نے مڑ کر ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتے وہ ہونٹ کو جلتے ہوئے آگے بڑھا۔ نعمت شاہ کی زندگی کے لیے وہ خدا کے سامنے کتنا رویا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی دعاؤں میں صرف اس کی زندگی اور اس کی یادداشت کا ذکر تھا۔ یہ سوچ ہی اسے بے موت مار رہی تھی کہ اگر وہ اسے بھول گئی تو وہ کیا کرے گا؟ جس لڑکی کو لے کر اس نے کبھی گہرائی تک سوچا نہیں تھا، آج اسی کا خود کو بھول جانے کا سوچ کر ان چند گھنٹوں میں اس کی زندگی سولے پر لٹک گئی تھی۔ نہیں خانم۔ بیڈ کے قریب جاتے وہ اسے مخاطب کرتے کئی بار اٹکا تھا۔ نعمت کسی روبوٹ کی طرح چت لیٹی بس چھت کو گھور رہی تھی۔ میری طرف دیکھو خانم، میں پاشا خان، نہیں تمہارا سنکی خان، پہچانا مجھے؟ وہ لرزتے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھا، میں اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اسے دیکھے، مگر نعمت کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ زرار بے بسی سے اپنے ہونٹ کو چلتے اسے دیکھنے لگا، جس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مطلب صاف تھا، وہ اسے پہچان کر بھی پہچاننے سے انکاری تھی۔ زرار ایک دم سے اس کے چہرے پر جھکا، سفید پٹی میں لپٹی ہوئی اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ جب نعمت نے ایک دم سے مزاحمت کرتے اس کے سینے پر دباؤ بڑھاتے سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ زرار بے بسی سے اسے دیکھے گیا، جس کی خوبصورت آنکھیں آج ویران تھی، جن میں کوئی رنگ کوئی چمک باقی نہیں تھی۔ میرے لالا کو بلا دو پاشا خان، مجھے اپنی حویلی جانا ہے۔ نعمت کے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہنے پر زرار کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل سمٹ آئے تھے۔ شہد رنگ آنکھوں میں خون ٹپکا تھا۔ ایک دم سے دل اور دماغ میں شدید ٹیسیں اٹھی تھی۔ ہرگز بھی نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی نعمت، تم کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی میں تمہیں اور نور کو کہیں جانے دوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح سرنفی میں ہلاتے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ نعمت کی سرد سے آنکھیں اب اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اگر زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تم نے مجھ سے یا میری بچی سے محبت کی ہے تو میرے لالا کو بلا دو۔ تمہارا میرے نزدیک رہنا میرا دم گھوٹ رہا ہے۔ نعمت کا لہجہ انتہائی صفاق تھا۔ وہ کرب کی ہر انتہا پار کرتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے کئی آنسو بہے تھے، مگر آج وہ اپنی بیٹی اور اپنے مستقبل کا فیصلہ ہر صورت میں کرنا چاہتی تھی۔ زرار بے یقینی سے اسے دیکھتے اپنی مٹھیاں بھینچے سرخ چہرے سمیت کمرے سے باہر آیا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ لینے میں۔ جو نفرت، جو بے رخی وہ نعمت کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا، کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کی زور زبردستی کرنے پر وہ مزید اس سے متنفر ہو جاتی۔ گہری سانس بھرتے اس نے موبائل فون نکالا۔ جلتی آنکھوں سے آسال آغا کے نمبر کو گھورتے اس نے زہر کے کڑوے گھونٹ پڑتے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کون؟ انجان نمبر دیکھ کر آسال کچھ چونکتے ہوئے کال اٹھا گیا تھا۔ زرار کئی لمحے تک کچھ بول بھی نہیں سکا۔ زرار بات کر رہا ہوں۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ زرار نے سنجیدگی سے پوچھتے اپنے سینے کو مسلا تھا۔
آنکھوں کے سامنے بار بار دھند چھا رہی تھی، مگر وہ خود پر قابو پاتے مضبوط مردوں کی طرح کھڑا تھا۔ سب کچھ خیریت تو ہے؟ میں ہائی وے کے قریب ہوں۔ آسال نے گاڑی کو موڑ کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ایک نظر روپ شاہ پر ڈالی تھی۔ وہ روپ کی موجودگی میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتا تھا۔ تم فضا ہاسپٹل چلے آؤ آسال، نعمت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے۔ زرار گہری سانس بھرتے کہہ کر کال کٹ کر گیا تھا۔ آسال کئی لمحے بے یقینی سے موبائل فون کو گھورتا ہی رہ گیا۔ نعمت؟ خوف اور گھبراہٹ سے اس کا دل پہلے سے زیادہ بے چین تھا۔ گاڑی دوسری سڑک پر موڑتے آسال نے سپیڈ بڑھا دی تھی۔ میں نے فون کر دیا ہے، آسال آتا ہی ہوگا، وہ نور کو گود میں جھلاتے نعمت سے بولا، جو اسے سن کر بھی انسنا کر رہی تھی۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں خانم، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو اب۔ جیسے چاہو گی ویسے معافی مانگوں گا، بس کبھی بھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ اب بھی اسے اپنی نرم گرم نگاہوں کے حصار میں رکھے اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ نعمت نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ نعمت کی یہ خاموشی اسے اندر ہی اندر تکلیف پہنچا رہی تھی، مگر وہ بے بس تھا، اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا اور نہ ہی اسے مجبور کر سکتا تھا۔ نعمت، مجھے اندازہ ہے اپنی غلطی کا، میری لاپرواہی کی وجہ سے تمہیں یہ سب جھیلنا پڑا میری جان۔ یقین جانو زندگی میں پہلی بار کسی کو کھو دینے کے خوف سے ٹوٹا ہوں میں۔ نور کو کوٹ میں ڈالتے ہوئے وہ اب اس کے چہرے کے قریب جھک کر بولا تھا۔ اس کی انگلیاں مسلسل نعمت کی تھوڑی کو سہلا رہی تھی، جو چپ چاپ دم سادے لیٹی تھی۔ میں نے زندگی میں کسی سے بھیک نہیں مانگی خانم، تم سے مانگ رہا ہوں، میری نور اور نعمت مجھ سے مت چھینو۔ وہ اچانک اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے آواز رو دیا تھا۔ اس کی تیز ہو رہی دھڑکنوں کو نعمت بخوبی سن رہی تھی، وہ اس کا درد محسوس کر رہی تھی۔ زرار پاشا خان کے آنسو اس کی گردن میں جذب ہو رہے تھے، مگر نعمت کو آج کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یوں ہی اس کے سینے سے لپٹا کئی لمحے روتا رہا۔ نعمت نے اسے خاموش نہیں کروایا، خود سے دور بھی نہیں جھٹکا، بس وہ اس ستمگر کے آخری لمس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا چاہتی تھی، مگر آج اس کے پاس کسی بھی قیمت پر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ نعمت پلیز مت جاؤ، تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گا، چھیڑوں گا بھی نہیں، ہر بات مانوں گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب اس کے پیٹ کے گرد اپنی باہوں کو مضبوطی سے پھیلائے اسے خود میں جکڑتا کسی معصوم بچے کی طرح ضد کر رہا تھا۔ کتنا بے بس کر دیا تھا اس لڑکی نے اسے۔ کیا یہ اس کی محبت تھی جو اسے اس کے پیچھے پاگل کر رہی تھی، یا یہ اس کی شدت پسندی جو نعمت شاہ کا دور جانے کا خیال اسے بچھو کی مانند ڈنگ مار رہا تھا۔ وہ پہلی بار اپنی زندگی میں کسی عورت کے سامنے رویا تھا۔ وہ عورت اس کی ماں، بہن یا محمل تو نہیں تھی، وہ عورت تو نعمت شاہ تھی، جس سے وعدے کے تحت جڑا رشتہ اب سانسوں کی ڈور بن چکا تھا، جس کی دوری کا خوف زرار پاشا خان کے رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کر رہا تھا۔ وہ نعمت کے جواب کا منتظر ہی رہ گیا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دروازے پر دستک سن کر زرار آنکھیں پوچھتے نعمت سے دور ہوا۔ اب وہ نوری کو اٹھائے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ نعمت؟ آسال آغا شاہ اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر زخمی حالت میں پڑی نعمت کو دیکھ کر وہ بھاگ کر اس تک آیا، اور اب پاگلوں کی طرح اپنی بہن کی حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ سا پھیلی آنکھوں سے نعمت کو دیکھ رہا تھا۔ لالا؟ بھیگی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھتے وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ آسال نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اس منظر کو دیکھ کر زرار کی آنکھیں بری طرح سے جلی۔ عجیب سا حسد تھا جو اسے آسال سے ہوا تھا نعمت کو لے کر۔ میرا بچہ، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نعمت، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ بار بار پوچھ رہا تھا، اور اس کے انداز میں فکر اور تکلیف جھلک رہی تھی۔ زرار پاشا خان کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ آسال آغا شاہ کو اس کی بہن اتنی لاڈلی ہوگی۔ آسال آغا شاہ کو اس وقت وہاں بلانے کا فیصلہ اسے سخت برا لگ رہا تھا۔ لالا، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اپنی سیاہ بھیگی آنکھوں سے آسال آغا شاہ کو دیکھتے وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ آسال نے حیرت اور تعجب سے پہلے نعمت اور پھر زرار کو دیکھا، جو نور کو گود میں بھرتے اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ زرار، تم باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، آسال سنجیدگی سے اس کو دیکھتے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرار کو اس سے اس رویے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ غصہ کرے گا، مار پیٹ کرے گا، مگر آسال کا رویہ اس کی سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ زرار ایک نگاہ نعمت پر ڈالتے اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی سینے پر ہاتھ باندھے آسال اسے سپاٹ تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں میری بہن کو اتنی چوٹیں کیسے آئی؟ نہایت ہی سنجیدگی سے پوچھتے وہ نور آئینہ کو اس سے لے گیا تھا۔ زرار بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ نور کی پیشانی چومتے آسال اسے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، نعمت کی اس حالت کا میں قصوروار ہوں، زرار نے سر جھکائے شرمندگی سے کہا۔ ہاں، اسے اپنی غلطی ماننے میں کوئی آر نہیں تھی،
نعمت کہے گی تو تم اسے چھوڑ دو گے؟ آصال نے اسے شاکی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ میں اسے چھوڑ نہیں رہا، بس اسے اسپیس دے رہا ہوں تاکہ وہ صحت یاب ہو سکے۔ آصال سنجیدگی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ آصال نے گہری سانس بھرتے بات کا آغاز کیا۔ نعمت کو اس حالت میں اپنی حویلی لے جانے کا مطلب ہے اپنے آغا جان کے سامنے سر شرم سے جھکا دینا۔ زرار پاشا خان، میں تمہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان سے جھگڑتا رہا، اب جب تم خود کو ثابت کرنے کا وقت آیا تو تم یوں ہاتھ چھڑوا رہے ہو؟ زرار نے بے ساختہ الجھن بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ نعمت اس حالت میں میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اور نہ ہی تم اسے اپنی حویلی لے کر جاؤ گے۔ تم اسے کسی اور محفوظ مقام پر لے کر جاؤ۔ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، تو اب تم خود اس کی دیکھ بھال کرو۔ جب وہ صحت یاب ہو جائے گی تو اس کی مرضی کے مطابق میں اسے ساتھ لے جاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ زرار بے یقین سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو ہرگز بھی نہیں سوچا تھا کہ آصال آغا شاہ، اس کی بیوی، اس کی عزت کو یوں ڈھکے گا۔ چاہتا تو وہ اسے بری طرح سے پیٹتا، نعمت کو اپنی حویلی لے جا کر اس کی ذات کا تماشا بنا دیتا، مگر اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ وہ اب تک الجھا ہوا تھا۔ نور ہمک ہمک کر زرار کی جانب جا رہی تھی۔ آصال نے مسکراتے اس کے گالوں پر بوسہ دیا، اسے دوبارہ سے زرار کی گود میں دے دیا، جو عجیب نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نمبر میرے پاس آ گیا ہے، فری ہو کر رابطہ کروں گا، کچھ ضروری کام ہے مجھے۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ نعمت سے کیا کہوں؟ آصال کے باہر بڑھتے قدم زرار کے سوال پر تھمے تھے۔ کہہ دینا تمہارا بھائی اس حالت میں تمہیں ساتھ لے جانے سے انکار کر گیا ہے۔ آصال کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ زرار پاشا خان کی نظروں نے آج دور تک اس کا تعقب کیا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ پرسکون انداز میں نور کو سینے میں بھینچے کچھ پل کے لیے آنکھیں موند گیا تھا۔